یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا جو فضل ہے بہت وسیع ہے، کوئی حد نظر نہیں آتی، اور جس پر فضل ہوتا ہے اس کی طاقتوں کے اندازے ہم نہیں لگا سکتے۔ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری سلطنت کی، زمین کی، روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، آپ کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ جتنی مخلوق تھی سب پر بادشاہت عطا فرمائی۔ صرف مخلوق یہی نہیں بلکہ ہوا تک کو، بادلوں تک کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اتنی طاقت عطا کر دینا، اتنا بڑا مقام عطا کر دینا، یہاں تک کہ ہوا اور بادلوں کو بھی تابع کر دینا۔ گویا کہ بادل اور ہوا سلیمان علیہ السلام کے اشاروں پہ چلتے تھے۔ جو بادل کو اور ہوا کو حکم دے دیا، جنات کو حکم دے دیا، انہوں نے وہی کرنا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کے درمیان جو دیوار کھڑی کروائی تھی، اس کو بنانے کا حکم دیا، آخری وقت تھا سلیمان علیہ السلام کا، یہ ظاہری پردہ فرمانا تھا دنیا کے، تو ایسی طاقت، ایسا روگ، ایسا دبدبا، ایسی قوت کہ سلیمان علیہ السلام آسا کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے اور کہا جنات تم کام کرو، بہت زور و شور سے کام کرو اور بہت جلدی کام کرو۔ تگاڑیاں اٹھاتے، گارا بناتے، بجری سیمنٹ وغیرہ جو کچھ اس زمانے میں تھا اس کو تیار کرتے، یہ دڑ تیار کرتے، بناتے، اور کہا کہ تم لوگ یہ کام کرو جنات، میں یہاں بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہوں، جب تک تم مکمل نہیں کرو گے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اب دیکھ لگا کے آسا کے ساتھ بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسرائیل علیہ السلام کو، اے اسرائیل میرے پیارے کی روح قبض کر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر دی، وہ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا عرصہ گزر گیا، وہ ایسے ہی بیٹھے اور جنات مسلسل کام کرتے رہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام بیٹھے، دیکھ رہے، وہ یوں کر کے بیٹھے تھے، حالانکہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی، ایسا روب تھا ان کا کہ جنات ایک لمحے کے لیے سکون سے بیٹھ کر سانس نہیں لے سکے۔ کتنے عرصے تک؟ جب وہ سارا تعمیراتی کام مکمل ہو گیا تو جنات کے آپس میں کہہ رہے تھے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تھک گئے، سلیمان علیہ السلام دیکھتے دیکھتے نہیں تھک رہے، بیٹھے بیٹھے نہیں تھکے، ان کو سونے کی فکر نہیں ہے، ان کو کھانے کی فکر نہیں ہے، ان کو پینے کی فکر نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی تھکاوٹ نہیں ہے۔ جنات تھک گئے، وہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا بڑی طاقت ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سومی رسال رکھا کرتے تھے، بغیر کھائے پیے سال روزے سے رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھ کر کہا ہم بھی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، اب وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام دن پر دن کمزور، ڈھال، مسجد میں جو ہے وہ آبادی تھوڑی کم ہونا شروع ہو گئی، کمزوریاں، ویکنیس، آیا نہیں جاتا، مسجد کی طرف چلا نہیں جاتا، اٹھنے کی طاقت نہیں۔ پھر آقا نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، غلام کم کیوں ہو رہے ہیں، مسجد میں آبادی کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کہا کہ رسول اللہ آپ صبح کی طاقت سے سارا سال بغیر کھائے پیے گزار دیتے، تو آپ کے رشتے قدم پر چلتے ہوئے آپ کی راہ پر آپ کی سنت ادا کرتے، انہوں نے بھی سونے کی طاقت، کھانا پینا چھوڑ دیا، کہا بلاؤ سب کو، سارے آ گئے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم جیسا نہیں، تم میری طرح نہیں، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، میں بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہوں، اس نے مجھے یہ طاقت دی، لیکن تم میری
मुताबिक 80 मन वजन का मुताबिक था। और उसे तहखानों के अंदर कई तहखाना दर तहखाना दर तहखाना दर तहखाना वहां ये रखा गया था। और बल्कि बिल्कीस उस तख्त पर बैठा करती थी। ये तख्त इतना आलीशान था कि सिवाय हीरे जवाहरात के अलावा इसमें किसी चीज का काम नहीं हुआ। सोने चांदी हीरे जवाहरात बस। इतना झगड़ा हुआ, तहखानों के अंदर तालों में बंद, लॉकरों में बंद था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब ये पता लगा कि हल्का बिल्कीस है ऐसे ऐसे, अब अल्लाह ने ताकत अता फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद चाहते तो हुक्म देते, जैसे हवा को हुक्म देते हवा वही करती जो कहते, बादलों को हुक्म देते बादल वही करते जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते, जिन्नात को हुक्म देते वही करते जो हुक्म देते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त को अगर हुक्म देते तो क्या तख्त चल कर ना आता। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों से कहा है, मेरे दरबारियों तुम्हें कौन है जो तख्त बिल्कीस और हाजिर कर देगा। और बिल्कीस समेत एक रिवायत में ये बिल्कीस तख्त पर बैठी हो, तख्त यहां हो। अब ऐसे की बात रिवायत में ये कि बिल्कीस को पता ही न चला कि मेरा तख्त कहां गया। लेकिन मान के एक बेहतरीन ताकत वाला जिन था जो तमाम जिन्नात में बड़ी पावर रखता था, ताकत रखता था। कहने लगा हुजूर मैं ले आता हूं, अल्लाह के नबी मैं हाजिर कर दूंगा। कहा कितनी देर में? कहा सिर्फ इतनी देर लगेगी कि आपकी ये महफिल जो है ना दरबार खत्म होने से पहले पहले ले आऊंगा, खत्म नहीं होने पाएगा। कहा ये तो बहुत देर है। और वो महफिल बड़ी नहीं थी, वो थोड़ी सी महफिल थी, बस मुख्तसर सी मजीद थी, वो दरबार मुख्तसर से लगाया हुआ। कहा ये खत्म होने से पहले पहले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे इससे जल्दी चाहिए। कौन है जो इससे जल्दी ले आए? आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वजीर थे। और ये वजीर होने के साथ साथ जाहिर बात है नबी के वजीर हो, मेरे आका के जो वजीर थे सिद्दीक़ अकबर बने। और मकाम में क्या पाया? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो वजीर होगा वो भी कोई कम नहीं होगा। वजीर खड़ा हो गया, सुलेमान बरखिया रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, रज़ियल्लाहु ताला खड़े होकर कहते हैं हुजूर वाला अगर आप हुक्म दें तो तख्त को फकीर हाजिर करता है। आपने आज भी इनकी सारी का मुजाहरा किया, क्योंकि अल्लाह वालों में तकब्बुर नहीं होता। कहा हुजूर मैं हाजिर करता हूं। अगर कहा तुम कैसे हाजिर करोगे, कितनी देर में हाजिर करोगे? कहा बस इतना लूंगा कि आपकी पलक अभी झपक के खुलेगी नहीं, तक हाजिर होगा। ये ताकत का मुजाहरा देखिए आप। पलक आप पलके झपका रहे बैठे हुए, मैं पलक झपका रहा हूं, कितनी देर लग रही है? सेकंड भी नहीं लगता। एक अल्लाह का बंदा, एक मर्दे कामिल, एक मर्दे मोमिन, सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम, सुलेमान नबी का गुलाम है। ओदा वजारत का है तो क्या हुआ, है तो नबी का गुलाम। एक नबी के गुलाम में अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी कि वो गुलाम खड़े होकर कहता मैं ये काम करता हूँ, सुबह पलक झपकने से पहले हाजिर करता हूँ। और मनो तनो बदनी उठाने में वक्त लगता है, जंजीरों में झगड़ा हुआ खोलने में टाइम लगता है, तहखानों में तहखाने दर तहखाने उनमें से निकालने में टाइम लगेगा। लेकिन पलक झपकना ये समझ में नहीं आता। यही हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आसिफ बिन बरखिया की तरफ देखा, कहा इस पर मेरे रब का फजल है। काल हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, फरमाया ये सब मेरे रब का फजल है। और जिस पर खुदा का फजल होता है ना, उसके लिए सारी दुनिया या देने की मानी हो जाती है, चाहे बंद कर ले चाहे खोल दे, चाहे चुटकी बजा दे चाहे गिन ले पकड़ ले, गिनती कर डाले। यही हाल है कि जब एक मौके पर आयशा सदीका ने पूछा ये आसमान पर इतने सितारे हैं, इनके बराबर किसी की नेकियां हैं? जहर ये था मेरे आका इरशाद फरमाएंगे कि
حضرت السلام نے بتا دیا کہ اتنے ستارے ہیں، مجھے گنتی معلوم ہے، جتنے ستاروں کی گنتی ہے اتنی عمر کی نیکیاں، عمر کی نیکیاں بھی گن لی، ستاروں کی تعداد بھی گن لی۔ انبیاء کی یہ شان ہے، جن پر اللہ کا فضل ہو ان پر، تو عاصم بن برقیہ پر بھی اللہ کا فضل تھا، نبی کے غلام پر۔ یہ ہوا کہا لاؤ حاضر کر دو۔ ابھی سلیمان علیہ السلام کی پلک نہیں جھپکی تھی طرح تھا۔ یہ چیز ہے، یہ آیا کیسے؟ یہ تھا آیا کیسے؟ کوئی ہم سے سوال کر لے، تھوڑا سوچ سمجھ کے جواب دیجیے۔ آج سے کوئی پوچھ لے آپ سوچتے رہ جائیں۔ یہ تخت آیا کیسے؟ پلک جھپکنے پر، بڑا مشکل کام نہیں، لیکن اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لوگ تو ہم نہیں کہتے یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، یہ فالتو کی باتیں ہیں۔ قرآن گواہ ہے، عاصم بن برقیہ کوئی نبی نہیں تھا کہ معجزہ دکھا دے، وہ اللہ کا ایک بندہ تھا، نبی کا ایک غلام تھا، ایک آدمی تھا، ایک انسان تھا، لیکن اللہ کا ولی تھا۔ یہ ولی کا مقام دکھایا ہے۔ ارے سلیمان جب ولی کا غلام کی اتنی طاقت ہے تو سلیمان علیہ السلام کی اپنی کتنی طاقت ہوگی؟ سلیمان علیہ السلام چاہتے تو خود حاضر کر لیتے، بلکہ وہ کیا، وہ تو ایسی سلطنت رب کائنات نے عطا فرمائی کہ ساری مخلوق کو اگر حکم دے دیتے آ جاؤ چل کر، ساری مخلوق چل کے آ جاتی، وہ تو ایسی طاقت۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے آج کے دور کے لوگوں کے لیے، یہ ہم جیسوں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، ارے انبیاء کی طاقت تو بہت بڑی ہوتی ہے، تم فقط انبیاء کے غلام کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ غلاموں کو کیا طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ مزارات میں جو آرام فرما رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ فقط آرام فرما رہے ہیں؟ ارے ساری کائنات کی سلطنت آپس میں لیے بیٹھے کہ جو آئے گا بانٹتے چلے جائیں۔ یہ سلطنتوں کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت کا، اپنا ملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ارے رب کائنات نے فرمایا اللہ اپنا ملک جسے چاہے، سلطنت جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عطا کر دے، من تشاء جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسے عطا کی؟ یہ اپنے نیک بندوں کو عطا کر۔ قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہی اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے ساری کائنات اس کی ہے، ساری کائنات کا وہ مالک ہے، جو چاہے کائنات میں سلطنت میں کرتا پھرے۔ تو یہ مزارات میں جو آرام فرما رہے ہیں اولیاء کرام، بزرگان دین، صالحین، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت مرتبے والے ہیں۔ دیکھنے میں انسان ہے، دیکھنے میں ہماری تمہاری طرح نظر آتے ہیں، لیکن ان کی طاقتوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے، قرآن کی آیت سے لگائیے۔ اعظم فضل ربی جب کہا تو یہ اس لیے کہا کہ دیکھو جیسے ہی تخت آیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا عاصم یہ کیسے آیا؟ کہا اعظم فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ فقط اتنا تھا کہ میں نے کھولا کیسے یہ نہیں بتایا، تہسلوں سے نکالا کیسے یہ نہیں بتایا، اٹھا کر لایا کیسے یہ نہیں بتایا، اتنی بجلی کو آسمان جو فضاؤں میں لہرا دیا یہ کیسے یہ نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، رب کا فضل ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، رب کا جس پر فضل ہو جائے ساری کائنات اس کے تابع ہے۔ یہ بات، یہ طاقت بتانا مقصود تھا یہاں کہ اولیاء اللہ کو اللہ طاقتیں عطا فرماتا ہے، ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ایسے نہیں حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ سارے خزانوں کی چابیاں، جنت کی چابیاں، ہر شے کی چابیاں اللہ نے میرے قدموں میں ڈال دی۔ اور ملا علی قاری نے ایسے نہیں لکھ دیا فتح الباری میں، مرکات میں، بخاری کی شرح میں، ایسے نہیں لکھ دیا، فرمایا کہ جنت حضور کی جاگیر ہے، جنت حضور کی جاگیر ہے، جسے چاہے بات دے، ایسے نہیں لکھا یہ، یقیناً کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی رتبہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب بس یہ ایک بات ذہن میں بٹھانی ہے آپ کے، یہ اولیاء اللہ، یہ مزارات والے، یہ کوئی معمولی شے نہیں،
یہ اللہ کے خلیفہ ہے زمین پر. اللہ نے ان کے تھرو سب کو عطا کرنا ہے. اللہ نے ان کی بدولت سب کو کھلانا ہے. اللہ نے ان کی وجہ سے پانی برسانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب مجھے پریشانی آتی ہے، حاجت ہوتی ہے، میں اللہ کا فضل تلاش کرنے امام اعظم کے مزار پہ پہنچ جاتا ہوں. امام اعظم کے مزار پر، اور واللہ میں جا کر فقط امام اعظم کے مزار پر بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے میری حاجتیں پوری کرتا ہے. حالانکہ خود امام ہیں، خود مجتہد ہیں، خود بڑے مرتبے والے، خود پر اللہ کا فضل ہے، خود پر اللہ کا فضل ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ نہیں، جو صاحب مزار ہو گیا وہ اور فضل والا ہو گیا، وہ اور مرتبے والا ہو گیا، وہ بڑے مرتبے پر پہنچ گیا. کیونکہ دنیا کے بارے میں کیا کہا گیا حدیث میں؟ یہ قید خانہ ہے. مومن کے لیے قید خانہ. آپ کو پتا ہے قید خانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جیل. اللہ نے لے جائے کبھی کسی کو جو جیل گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جیل کی کتنی حد ہوتی ہے، باؤنڈری ہوتی ہے باقاعدہ ہے، اور اسی کے اندر میدان بھی ہوتا ہے، اسی کے اندر دکانیں بھی ہوتی ہے، اسی کے اندر کام کاج بھی انہوں نے کرنے، سب معاملہ. وہ قید خانہ ہے. اب قید میں جتنے جہاں تک دوڑے گا وہی دوڑ سکتا ہے، جیل سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن جیسے ہی کسی کو جیل سے پروانہ آزادی کر مل جائے کہ بے قصور ہے، آزاد کر دو. کاش ممتاز قادری کو بھی آزاد کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے آزاد نہیں کیا، خدا نے آزاد کر دیا. وہی بات ہوئی ہے. جیل خانے کی حد سے نکلتے ہی پوری دنیا میں اگر صحیح آدمی تھا تو اور صحیح ہو جائے گا، برا تھا تو بات بہت برے ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے. یہ حال دنیا کا. دنیا کو جب قید خانہ حدیث میں کہا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانہ جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے. اور جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، دنیا کے قید خانے سے آزادی ملتی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ آزاد پرندے کی طرح فضا میں اڑنے لگ جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے. تو اولیاء اللہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ آزاد ہو جاتے ہیں. پھر ان کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی سماعت بڑھ جاتی ہے، ان کی نظر بڑھ جاتی ہے، ان کی قوت گویائی بڑھ جاتی ہے، ان کی شعور کی طاقت بڑھ جاتی ہے. یہاں تک کہ سینکڑوں میل دور سے اگر کوئی ان کو یاد کرے یہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ایسی طاقتیں بڑھ جاتی. کیوں؟ آزاد ہو گئے. آزاد ہونے کے بعد طاقتیں بڑھ. یہ بتانا مقصود ہے کہ جب دنیا سے یہ جاتے ہیں تو یہ بڑے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، جا کر اعلیٰ مقام پر. یعنی دنیا میں تو مقام تھا ہی، کوئی غوث تھا، کوئی قطب تھا، کوئی کلندر تھا، کوئی ابدال تھا. لیکن دنیا سے جانے کے بعد تو مزارات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. یہ جو مخالفت کرتے ہیں یہ بیچارے خالی کے یہاں سے خالی. بالکل کیوں خالی ہے؟ اس کا جواب بھی ایک علامہ صاحب کی میں نے تقریر سنی، بڑی پیاری بات. انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا. بستر اٹھا کے لوگ ہاتھ میں لے کے استنجے کے لیے جاتے ہیں. ہم لوگ تو کپڑے سمیٹ لیتے ہیں، لوٹا اٹھا لیتے ہیں، استنجے کے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ٹولی بنا کے بستر اٹھا کے پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے. ایک انگریز کو مسلمان کر لیا، پتہ نہیں کیسا مسلمان کر لیا. اب وہ انگریز ان کے ساتھ بستر اٹھائے ادھر ادھر پھر مارا پھرتا. جو تیرے در سے پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. وہ پھر رہا تھا در بدر مارا ادھر ادھر بستر اٹھا کے. ایک موقع پر وہ انگریز کہنے لگا بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دو. سلیمان علیہ السلام کا میں نے قرآن میں تمہارے ساتھ رہ کے یہ واقعہ پڑھا ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ آصف بن برخیا پلک جھپکنے میں کیسے لے آیا؟ اس کا جواب یہ تمہارے قرآن میں لکھا تم نے مسلمان کیا. قرآن کا مجھے سمجھاؤ. کوئی نہیں سمجھا سکا. ادھر لے کے پھرے ادھر لے کے پھرے ادھر ادھر. مفتیوں کے پاس کوئی جواب نہ دے سکا، کوئی جواب نہ مطمئن نہ کر سکا. تو لاہور کا یہ واقعہ ہے داتا نگر کا. لاہور میں کیا کہوں، داتا نگر کا یہ واقعہ ہے. داتا نگر میں کیا ہوا کہ داتا کے دربار سے بڑی ساری کار پہ بٹھا کے آگے پیچھے کافی ساری گاڑیاں. اب انگریز پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ کیا کے پیچھے پھر رہے لوگ. حالانکہ ہمارا اسلام کیا ہے؟ اولیاء کے پیچھے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، اور یہ بستر والے انگریزوں کے پیچھے آگے پیچھے پھر رہے ہیں. اس گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے گزر رہے تھے. کہنے لگا یہ رش کیسا لگا ہوا ہے؟ رش. انگریز پوچھتا ہے یہ رش کیسا لگا. اب جواب اس کو کہیں نہ ملا. مطمئن نہ ہوا اس سے بستر والوں سے کیونکہ جواب چاہیے تھا. کہا ایسے رش ہے. رکھا لوگوں کو میں دیکھوں گا یہ رش
حالانکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے سوچا چلو یہ اور جا کے اس کو ان سے اصل مسلمانوں سے گمراہ کرے اور لے کے جا رہے تھے. جب کے اندر دروازے میں پہنچے پارش بزرگ نورانی چہرے والے سامنے آئے, انگریز کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. کہنے لگے وہ برطانیہ کا تھا, انگریز برطانیہ کا تھا. کہنے لگے وہ بزرگ ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ اب وہ انگریز چائے پینے والا تھا, آدھی تھا چائے کا, بزرگ گرم. آپ نے وہ بزرگ جو تھے سبحان اللہ بزرگ نے یوں ہاتھ بڑھایا, ایک کپ ان کے ہاتھ میں آیا, ہاتھ بڑھایا. دادا صاحب کے مزار کا واقعہ ہے. ہاتھ بڑھایا, کپ ہاتھ میں آیا اور اس کے آگے پیش کر دیا. اس نے کپ دیکھا, اندر چائے دیکھی, گرم دیکھی, گرما گرم دیکھی, کپ ہاتھ میں آیا, بیہوش ہو گیا. بزرگ شاید جو پانی پوری ڈال کے ہوش میں لا رہے انگریز کو, انگریز ہوش میں آ جائے, ہوش میں لا رہے. آگے جب وہ ہوش میں آیا, ہوش میں آتے سب نے کہا اس کا سوال یہ تھا ارے وہ بزرگ کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں ہمیں تو. کون سے بزرگ؟ کہا تمہیں نہیں پتا؟ ارے یہاں مزار کے اندر سے ایک بزرگ نکل کر آ رہے تھے. دادا صاحب اللہ اکبر, وہ انگریز یہ کہتا ہے اس مزار کے اندر سے ایک بزرگ نکل کر آئے. انہوں نے مجھے کہا ٹھنڈا پیو گے یا گرم؟ اب وہ کب وہاں موجود تھا, وہ کب جائے گا وہاں موجود تھا. کہنے لگا کہ وہ مزار میں سے بزرگ نکل کر آئے, کب مجھے دکھا کر کہنے لگے لے تو گرم پینا چاہتا پی. جانتے ہو یہ کب کیا ہے؟ یہ کب میرے گھر کا ہے, برطانیہ میں یہ کپ ہے, یا تمہارے پاکستان میں یہ کپ نہیں ملے گا. یہ برطانیہ کا کپ ہے. میں تم سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس لمحے بھر میں کیسے آیا؟ یہ بزرگ بازار صاحب بازار دادا صاحب آ کر مجھے بتا گئے لندن سے کب تیرے گھر سے دیکھ میں ہاتھ بڑھا کے نکال لایا, ہاتھ بڑھا کے نکال لایا. سوچیا یہ طاقت تو ہاتھ زمین فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ صاحب بازار کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے. انگریز نے جب یہ دیکھا کہ ارے برطانیہ سے میرے گھر کا کب یہ ہاتھ بڑھا کے اٹھا کے لا سکتے, تو بس آصف بن برقیہ نے ہاتھ بڑھایا اور تخت بلقیس کو اٹھا کر حاضر کر دیا. اتنا سا ٹائم لگا. یہ ہے اللہ کا فضل. بہرحال ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ مزارات یہ شاعر اللہ ہے, اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے شاعر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص وہ بندے ہیں جن کی وجہ سے ساری کائنات چل رہی ہے, جن کی وجہ سے لوگوں کو پانی مل رہا ہے, جن کی وجہ سے لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہے, پھل پات مل رہے ہیں, سبزیاں مل رہی ہیں, اناج مل رہا ہے. یہ لوگ ہیں. حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اگر یہ زمین پر نہ ہوتے, شیر خار بچے نہ ہوتے اور چرند پرند نہ ہوتے, یہ تین قسم کے نہ ہوتے, تو زمین والوں کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیا جاتا اور کھانے کے لیے ایک دانہ نہ دیا جاتا. یہ مزارات والے بہت طاقت والے, ایسا نہ سمجھے یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں. ہمارے سننے میں بچارے ہمارے سیدھے سادھے بولے والے سنی مسلمان ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہہ رہے تھے. وہ بچارے ہمارے سے آگے پوچھتے. یاد رکھیں, یہ ذہن میں بٹھا لیں, آپ کو مسئلے کا پتہ ہو یا نہ ہو, اگر کوئی آپ سے مزارات کے متعلق کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کرے, یا باتوں باتوں میں ہنس کر مسکرا کر میٹھا میٹھا بول کر مزارات کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرے, اس سے دور ہو جانا. کیونکہ جس مزار کے خلاف جو بات کرے گا صاحب مزار اس کو دیکھے گا, اور جو خلاف کرے گا اس کا برا حشر ہوگا, اور جو مزارات کے حق میں بولے گا, تعریف میں بولے گا, صاحب مزار کا فضل ہوگا. اور وہ فضل کون سا ہوگا؟ جو آصف بن برقیہ نے کہا تھا قال ھذا من فضل ربی, اور سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ھذا من فضل ربی, یہ سب میرے رب کا فضل ہے. اس فضل میں سے چھینٹے پڑیں گے, اور وہ چھینٹے پڑیں گے تو ہماری آخرت, دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں گی. اللہ تعالیٰ